جمادی الاول میں گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ تقریباً الفاظ تعارف جمادی الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات اولیاء کرام کی یادیں اور روحانی مواقع لیے ہوئے ہوتا ہیا مہینہ گھر کے دینی ماحول کو تازہ کرنے بچوں میں دینی شعور جگانے اور خاندان کو ایک ساتھ اللہ کی یاد میں جوڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اس مضمون میں ہم عملی آسان اور قابل دوام طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنے گھر کو ایک پرامن معرفتی اور دینی گھر بنا سکتے ہیں، خاص طور پر جمادی الاول کے دوران، تاکہ یہ مہینہ آپ کے گھر والوں کے لیے برکت، سکون اور تربیت کا ذریعہ بن جائے۔ جماد الاول کی اہمیت، مختصر جائزہ۔ جمادی الاول اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے اور بعض سالوں میں اس میں اسلامی تاریخ کے نمایاں واقعات رونما ہوئے۔ ہر مسلمان گھر کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دینی فعالیت صرف رمضان محض تہواروں تک محدود نہ رہے بلکہ سال کے مخصوص مہینوں میں بھی زیادہ توجہ دی جائے۔ جمادی الاول کو خصوصی عبادات، دعاؤں، محافل، ذکر اور اہل خانہ کے ساتھ دینی گفتگو کے ذریعے معنوی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں دینی ماحول کی بنیادی دینی ماحول کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صرف مذہبی باتیں کی جائیں، سب سختی اختیار کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے محبت، ادب، حلم، رحمت، عبادت کی عادتیں دینی معلومات کا حصہ بنانا اور روزمرہ زندگی میں اسلامی اخلاق کو اپنانا۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یہ ماحول پرسکون اور خوشگوار ہونا چاہیے تاکہ دین سے محبت فطری طور پر بڑے۔ عملی نکات اور تدابیر: ایک، ہر روز کا معمول ڈیلی روٹین بنائیں۔ صبح کی نماز فجر کے بعد کم از کم چند منٹ قرآن سننے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ گھر کے افراد میں ایک مقرر کر لیں جو روزانہ ایک چھوٹا حصہ پڑھ کر سنائے۔ سے پہر کے کھانے آشام کی چائے کے وقت مختصر دینی گفتگو رکھیں، مثلاً آج کی آیت حدیث پر بات۔ رات کو سونے سے پہلے فیملی کے ساتھ مختصر دعا درود کی محفل رکھیں۔ یہ معمول بچوں کے لیے بھی آسان اور یادگار ہوگا۔ دو، قرآن اور سنت کو گھر کا مرکزی جزو بنائیں۔ گھر میں قرآن کی عزت کو بڑھائیں۔ ایک خوبصورت جگہ پر قرآن رکھیں۔ بارہ ماحول آوازیں وہاں نہ ہوں۔ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ فیملی قرآن کا مطالعہ کریں، خاصف تراجم آسان تفسیر کی صورت ہو۔ روزانہ کی زندگی میں کوئی سوانویت عملی طور پر اپنائیں، مثلاً ہاتھ دے ونے کے اصول، سلام کرنے کی عادت اور کھانے کے بعد شکر ادا کرنا۔ تین، بچوں کے لیے کہانیاں اور کہانی کے طریقے۔ بچوں کے لیے دینی کہانیاں سنائیں۔ اولیاء کرام، پیغمبروں کی سیرت اور اخلاقی کہانیاں۔ کہانی سنانے کا وقت شام کا بنائیں تاکہ بچوں کی نیند بھی ریگولر رہے۔ کھان کو دلچسپ بنانے کے لیے تصویری کتب، کارٹون چھوٹے ڈرامے بھی دکھائیں۔ عمر کے مطابق کہانی کے بعد مختصر سوالات کر کے بچوں کی سمجھ کو جانچیں اور اچھی باتوں کو روزمرہ میں اپنانے کی ترغیب دیں۔ چار، محفل، ذکر اور درود شریف کا اہتمام۔ ہفتے میں ایک دو مرتبہ گھر میں محفل ذکر رکے اور سادہ محفل ہو۔ قرآن کی تلاوت، مختصر ذکر اور درود پاک ورتو ہے۔ اور مردوں کے لیے الگ وقت ایک مشترکہ آرام دہ ماحول بنائیں تاکہ ہر طبقہ شرکت کر سکے۔ روز جمعتوں مخصوص شبوں پر خصوصی دعا اور قرآن خوانی کریں۔ پانچ، اسلامی سلوک اور آداب کی تربیت۔ گھر والوں کے درمیان ادب اور محبت کو فروغ دیں، مثال کے طور پر بڑوں کا احترام، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی اور غصے میں تحمل اختیار کرنا۔ ایک تربیتی چارٹ بنائیں جس میں روزمرہ کے اچھے اعمال درج ہوں، نماز کی پابندی، مسکرا کر بات کرنا، جھوٹ سے بچنا، والدین کی فرمانبرداری وغیرہ۔ بچوہے کو انعام دینے کا سادہ نظام بنائیں، تعریفی نوٹس چھوٹا انعام۔ 6، مذہبی مواد اور وسائل کا استعمال۔ گھریلو لائبریری قائم کریں جس میں بچوں کے لیے اسلامی کتب، کہانیاں اور بڑوں کے لیے سورۃ النبی، قرآن کے تراجم اور سیرت کی کتابیں ہوں۔ مختصر دینی ویڈیوز، قرآنی ترجمے بچوں کے اسلامی کارٹون منتخب کریں۔ وقت محدود رکھیں تاکہ اس کا توازن برقرار رہے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز پر دینی پوڈ کاسٹ آڈیو لیکچرز چلائیں جب گھر کے لوگ کام کر رہے ہو۔ اس پر کھانا پکانے کے دوران بھی سننے کی عادت بن سکتی ہے۔ 7، خاص تقریبات اور ہفتہ وار شیڈول۔ جمادی الاول کے دوران ہفتہ وار نشانیاں طے کریں، مثلاً 1، پیر قرآن کا مختصر درس، فیملی تفسیر کا حصہ۔ 2، چاشمبہ اولیاء کرام اسیرت کے بارے میں مختصر ریکارڈ کہانی۔ 3، جمعہ نماز جمعہ کے بعد گھر میں مختصر ذکر قرآن خوانی، کسی خاص دن کو خاندانی دعائیہ رات
قرار دے کر سب کے ساتھ نیک خواہشات شکر گزاری اور مستقبل کے لیے دعائیں کریں۔ 8 خدمت خلق اور صدقہ و خیرات کو شامل کریں، بچوں کو صدقہ دینے کی تربیت دیں۔ گھر میں ایک چھوٹا جیب بوتل رکھیں جس میں بچے اپنا چھوٹا حصہ ڈالتے ہوں اور ہر ماہ کسی ضرورت مند کو دیا جائے۔ گھر کے کاموں میں سب کو حصہ دیں، یہ خدمت خلق کا عملی سبق ہے۔ بزرگوں کی خدمت، پڑوسی کی مدد، قریبی مساجد میں رضا کارانہ خدمات شامل کریں۔ 9 اسلامی فضا پیدا کرنے کے لیے سادہ ڈیکوریشن اور نوٹس، دیواروں پر اسلامی کلمات طیبہ، چھوٹے پوسٹرز، ہاتھ سے تیار شدہ دعائیا نوٹس لگائیں۔ بچوں کے کمرے میں قرآن پاک کے الفاظ، آسان اذکار لکھ کر چسپاں کریں۔ گھر کے مرکزی حصے میں ایک چھوٹا مذہبی کارنر بنائیں، قرآن، دعا کی کتابیں اور ایک خوبصورت چراغ اپیولا جگہ روزمرہ کی یاد دلاتی رہے گی۔ 10 روزہ نفل اور خصوصی عبادات، جو لوگ صحت مند ہیں انہیں نفل روزوں کی ترغیب دیں، خاص طور پر جو دن سال میں نفلی عبادت کے لیے مناسب ہوں۔ جمادی الاول میں کوئی نفل روزہ خصوصی طور پر اختیار کرنے کا اہتمام کریں۔ نفلی نمازیں، تہجد اور شب عبادت کے لیے ایک دن منتخب کریں، اس میں پڑھنے کے لیے آسان دعائیں اور قرآن کے مخصوص پارے رکھیں۔ 11 نظم و ضبط اور وقت کی پابندی، عبادات کے اوقات کا شیڈول گھر میں کہیں نظر آنے والی جگہ پر لگا دیں۔ نماز کے اوقات، قرآن پڑھنے اور ذکر کے اوقات واضح ہوں تو عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے اسکول اور دینی کلاسز کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیں تاکہ دینی تعلیم مستقل ہو سکے۔ 12 تعلق باہم اور بانات حقیقی فیملی ڈائیلوگ، گھر میں کھلی گفتگو کی فضا بنائیں جہاں ہر فرد اپنے ایمان، سوالات اور تجربات شیئر کرے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور دینی شعور بڑھتا ہے۔ والدین بچوں کے سوالات کا جائزہ لیں اور انہیں عمر کے مطابق جوابات دیں، اگر کوئی جواب نہ آ سکے تو مل کر کتاب دینی ماہر سے معلوم کریں، یہ سیکھنے کا عمل بھی اہم ہے۔ 13 ماڈرن چیلنجز کا حل، الیکٹرانکس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک آلات کے استعمال میں حدود مقرر کریں، بچوں کو سوشل میڈیا گیمز کے لیے ایک مخصوص وقت دیں اور دینی مواد کے لیے بھی وقت دیں۔ والدین خود ایک رول ماڈل بنیں، اگر والدین دینی عادات میں مستقل ہوں تو بچے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ 14 سماجی رابطہ اور کمیونٹی شامل کرنا، مقامی مسجد دینی ادارے کے ساتھ رابطہ بڑھفمل کو مسجد کی سرگرمیوں میں شامل کریں۔ جمادی الاول میں کوئی مشترکہ پروگرام منعقد کریں جیسے قرآن خوانی، دعائیا محفل، اس سے خاندان کو برادری کا حصہ محسوس ہوگا اور دینی ماحول گھر سے باہر بھی مضبوط ہوگا۔ نمونہ ہفتہ وار منصوبہ، سیمپل ویکلی پلان، یہ منصوبہ جمادی الاول کے کسی ایک ہفتے کے لیے ہے، آسانی سے اپنی روزمرہ زندگی کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ پیر صبح قرآن کا 10 منٹ حصہ، شام کو بچوں کے لیے دینی کوہامن فیملی محفل ذکر 10-15 منٹ، شام کو والدین بچوں کے ساتھ دعائیا وقت دے، مختصر سورۃ النبی کی کہانی، بچوں کے سوالات کے ساتھ جمعرات، صدقہ اور خدمت خلق، غریب کی مدد، پڑوسی کی مدد، جمعہ نماز، جمعہ کے بعد گھر میں قرآن خوانی اور دعا، ہفتہ نفل نماز اور ہفتہ وار دینی ویڈیو لیکچر سننا، اتوار گھر کا مذہبی کارنر صاف کریں، نئی کتابیں پڑھنے کے لیے منتخب کریں اور اگلے ہفتے کا شیڈول بنائیں، مسائل اور رکاوٹیں اور ان کے حل، ایک وقت کی کمی، چھوٹے مختصر اوقات بنائیں، 5-10 منٹ کے روزمرہ اذکار اور قرآن کی تلاوت بھی مؤثر ہے۔ 2 بچوں کی دلچسپی نہ ہونا، کہانیاں، تصویری کتب اور کارٹون میں دینی موضوعات شامل کریں۔ انعامی نظام بنائیں۔ 3 الکحل/فحش/ غیر مناسب میڈیا کا اثر، گھروں میں کنٹرول رکھیں، فلٹرز کا استعمال کریں اور بچوں کو میڈیا کے نقصانات سمجھے۔ تنازع جھگڑے، اسلامی اخلاق یاد دلائیں، معاف کرنا، تحمل اور شکر گزاری کی اہمیت بتا، بوڑھوں کی عدم شمولیت، بزرگوں کو بیٹھک میں شامل کریں، ان کی رائے لیں اور ان کے تجربات سنائیں، یہ فیملی بانڈ مضبوط کرے گا۔ مستقل مزاجی اور پائیداری کے لیے تجاویز، چھوٹے قدم اٹھائیں، بڑے اہداف پہلے دن سے نہیں بنتے، گھر میں ہر فرد کا ایک چھوٹا رول بنائیں، مثلاً کوئی قرآن کی ذمہ داری لے، کوئی ذکر کا کام، ابوہے کو منائیں، چھوٹا امتیاز، ستائش بچوں اور بڑوں کو حوصلہ دیتی ہے، ماہانہ جائزہ لیں، کیا بہتر ہوا، کیا بدلنے کی ضرورت ہے، اس طرح ترتیب بہتر ہوتی جائے گی۔ دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگا سب سے بڑا ذریعہ ہے برکت اور استقامت کا نتیجہ۔ جمادی الاول کسی بھی مہینہ میں گھر کا دینی ماحول بنانا ممکن اور آسان ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو اور عملی منصوبہ بندی ہو۔ دینی ماحول کا مطلب ہے صرف کلمات تک محدود نہ رہنا، بلکہ عملی طور پر اخلاق، عبادت، خدمت اور محبت کو روزمرہ
زندگی میں شامل کرنا جب پورا گھر مل کر چھوٹے چھوٹے اقدامات کرے یادگار کہانیاں مختصر محافل ذکر قرآن کی باقاعدہ تلاوت اور خدمت خلق تو دین کی محبت شعور اور عملی تربیت مستقبل کی نسلوں میں مستقل بن جاتی ہے جماد الاول کو ایک نیا آغاز سمجھی آج سے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں اور اللہ کے نون سے گھر کے ماحول کو بدلتے ہوئے دیکھیں اللہ ہمیں اپنے گھروں کو ایمان محبت اور سکون کے ٹھکانے بنانے کی توفیق دے آمین بالکل نیچے اب کے لیے ایک مفصل مربوط اور عملی مضمون حاضر ہے موضوع جمادی الاول میں گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں تقریباً الفاظ اردو مقدمہ جمادی الاول کا مہینہ ہمارے لیے علمی روحانی اور تربیتی مواقع سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس ماہ کو گھر میں دینی ماحول مضبوط کرنے اہل خانہ میں محبت رسول اور دینی شعور کو فروغ دینے کے لیے بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ مضمون مرحلہ وار رہنمائی دے گا منصوبہ بندی عملی سرگرمیاں روزمرہ معمول بچوں اور بڑوں کے لیے تجاویز وسائل چیلنجز کے حل اور آخر میں ایک ہفتہ وار نمونہ منصوبہ شامل ہے تاکہ آپ فوراً عمل شروع کر سکیں جمادی الاول کے اہداف کیوں ایک روحانی تجدید یہ مہینہ خاندان کو اللہ کی یاد اور رسول کی محبت میں جوڑنے کا موقع دیتا ہے دو تعلیم و تربیت بچوں اور بڑوں میں دینی معلومات آداب اور اخلاق سکھانے کا وقت تین روابط خاندانی مضبوط کرنا مشترکہ عبادات بحث و تبادلہ خیال اور دعوت خیر سے تعلقات سے محبت بڑھے گی چار عملی دین کی طرف رجوع علم کو زندگی میں نافذ کرنا صدقہ نماز قرآن کی تلاوت اور حسن سلوک و منصوبہ بندی گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کے بنیادی عناصر ایک قلبی نیت اور مشاورت سب سے پہلے گھر کے بالغ افراد ماں باپ دادا دادی وغیرہ کا اتفاق ضروری ہے مل کر نیت کریں کہ یہ مہینہ ہم دینی گھرانہ بنائیں گے دو کون ذمہ دار ہوگا چھوٹے ذمئی بانٹیں مثال کے طور پر قرآن کی نگرانی بچوں کی کہانیوں کی تیاری روزانہ ذکر کی قیادت وغیرہ تین وقت کا تعین روزانہ کم از کم 30 منٹ تا 1 گھنٹہ وقف کریں صبح شام جس میں تمام گھر والے شریک ہوں چار مواد و وسائل قرآن ترجمے مختصر احادیث بچوں کے لیے کردار پر مبنی کہانیاں درود و اذکار کے شیٹس بچوں کے لیے سرگرمی کارڈ پانچ ماحول سازی گھر میں ایک چھوٹا نماز کونے محراب نما کا انتظام اسلامی پوسٹرز مشل محبت رسول مثلاً محبوب احادیث اور آیات کے کارڈز روزانہ کا معمول نمونہ روٹین صبح فجر کے بعد مختصر قرآن سنواع تلاوت 10-15 منٹ بزرگا ماسلیش باپ پڑھ کر بچوں کو سنائی سبحانہ دعا اور شکر 5 منٹ کا ذکر شام نمازن عصر کے بعد 20-30 منٹ کا مشترکہ وقت ایک موضوع پر مختصر درس احادیث سورۃ النبی کی ایک واقعہ بچوں کے لیے کہانی یا اینیمیشن جس میں اخلاق اور دینی سبق 10-15 منٹ رات سونے سے پہلے مختصر قرآن کی تلاوت اور دعا گھر کے سب لوگ شامل ہوں تو بہت ہفتہ وار ایک روز گھر میں نوافل خصوصی دعا کا اجتماع مثلاً جمعہ کی رات ہفتے کے دن بچوں کے لیے خصوصی سرگرمیاں ایک سوئی اور کہانیاں بچوں کے لیے سورۃ النبی اور صحاب کرام کی مختصر کہانیاں دلچسپ انداز میں سناکوہان کے بعد ایک چھوٹا سوال جواب رکھ دو تھیٹر/ڈرامہ بچوں کو چھوٹا سا کردار سونپے مثال کے طور پر حضرت محمد کے اخلاق کی ایک مختصر جھلک یہ ان کے اندر محبت و عمل پیدا کرے گا تین کوریٹوور اسلامک آرٹس گھر کے بچوں سے درود شریف قرآن کی آیات کے خوبصورت کارڈ بنوائیں چار رقابت و انعامات روزانہ ہفتہ وار چھوٹے اور سادہ انعامات مثلاً ستارہ سٹیکرز چھوٹا تحفہ ان کو ترغیب دیتے ہیں 5 ہفتہ وار شارٹ پریزنٹیشن ہر بچہ 3-5 منٹ میں کوئی دینی قصہ احادیث سنائی سے بول چال کی صلاحیت اور علم میں دلچسپی بڑھے گی بڑوں کے لیے عملی تجویز ایک بخدمت قرآن منصوبہ پورے گھر کے لیے طے کریں کہ ہر روز کتنے صفحات پڑھے جائیں سب مل کر وزن بانٹ لیں دو موضوعی مذاکرے ہفتے میں ایک موضوع منتخب کر اخلاق اسلامی ہمدردی معاشرتی ذمہ داریاں وغیرہ اور شام کے وقت مختصر تبادلہ خیال کریں تین عملی ورکشاپ مثلاً گھر میں سوادلام رحم کے طریقے روزہ اور نفسیات گھر کے نوجوان پڑوسی مدعو کریں چار خدمت معاشرہ ایک دن نیک کام کریں جیسے غریبوں میں راشن تقسیم کرنا قریبی مساجد/مدارس کے لیے چندہ جمع کرنا بچوں میں عملی دین کا فارمولہ ہے وسائل کیا پڑھیں اور قرآن کے آسان تراجم بچوں اور نوجوانوں کے لیے سادہ اردو ترجمہ آسان الفاظ میں دو مختصر احادیث مجموعہ اہل خانہ روزانہ ایک حدیث یاد کریں اور اس پر عمل کی مثالیں بات کریں تین
सीरत की मुख्तसर किताबें और वीडियोज़ बच्चों के लिए एनिमेशन सीरत बड़ों के लिए आला मेयार लेक्चर्स 4 मकबूल नतें और मुनाजात घर के इज्तिमाआत में महदूद वक्त के लिए सुनिए और गाई बच्चों के लिए सादा नतें मुनासिब हैं 5 प्रिंट्स और कार्ड्स रोज़मर्रा अज़कार दुआएं और हफ्तावार चैलेंज कार्ड्स प्रिंट करके लगाएं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल 1 डिजिटल वक्त बंदी मोबाइल अलर्ट्स के जरिए रोज़ाना के अज़कार तिलावत का वक्त और जुमा इवेंट्स याद रखें 2 तालीमी वीडियोज़ यूट्यूब तालीमी प्लेटफॉर्म से मुख्तसर वीडियोज़ दिखाएं मगर वक्त महदूद रख 3 वॉलपेपर्स और पोस्टर्स टीवी घर की एक स्क्रीन पर तस्वीर मुख्तसर इक़्तिबासात दुखाना माहौल बनाता है 4 ऑनलाइन कोर्सेज बड़िए तबके घर से ऑनलाइन हदीस तफसीर कोर्स कर सकते हैं मगर उसका इंतखाब सोच समझ कर समाज और सकाफती सरगर्मियाँ 1 मौजूई दावतें महीने के दौरान एक मस्जिद/मदरसा में मुश्तरका दावत तालीमी नशिस्त मुनक़िद करें 2 ख़ानदानी मजलिस नात महफिल ज़िक्र हर घर वाला मुख्तसर हिस्सा लेकर महफिल का हिस्सा बने 3 खिदमत खुल्क मकामी फलाही इदारे से ताउन करना अपने इलाके के ज़रूरतमंदों की फहरिस्त बनाना 4 मकामी मिलजौल पड़ोसियों को भी मदऊ करें दीन को घर तक महदूद न रखें बरादरी को भी शामिल कर चैलेंज और उनके अमली हल 1 चैलेंज वक्त की कमी/मसरूफियत हल मुख्तसर मगर मुअस्सिर मुलाकातें 15-30 मिनट हफ्तावार मनसूबा बंदी मोबाइल अलर्ट्स का इस्तेमाल 2 चैलेंज बच्चों की तवज्जो बरकरार रखना हल कहानी ड्रामा तस्वीरी कार्ड्स और अमली मशकान आम निज़ाम और सरगर्मियों को गेमफाई करें 3 चैलेंज मुख्तलिफ उम्र के अफराद को साथ लाना हल हर उम्र के लिए अलग सरगर्मियां मगर मुश्तरका इख्तिताम मसलन सब मिलकर दुआ करें 4 चैलेंज नर्सरी/नौजवानों की ज़बान और दिलचस्पी में फ़र्क हल नौजवानों को हल्के और जदीद अंदाज में दीन से मरबूत कर मुबाहिसी सवाल जवाब सेशंस और नौजवानों की जिम्मेदारी बढ़ाएं 5 चैलेंज वसाइल की कमी हल मकामी मस्जिद मदरसा से ताउन मुफ्त ऑनलाइन मवाद की तलाश पड़ोसियों के साथ वसाइल शेयर करना 1 हफ्तावार नमूना मंसूबा अमली और काबिल नफाज दिन 1 इतवार तारुफी इजलास अहदाफ वाजे करें जिम्मेदार तफवीज़ करें हफ्तावार शेड्यूल तकसीम करें दिन 2 पीर कुरान और तर्जमा हर घर वाला कम अज़ कम 3 सफ़हात पढ़े शाम को 20 मिनट डिस्कशन दिन 3 मंगल सीरत का दिन बच्चों के लिए कहानी और बड़ों के लिए मुख्तसर कचर दिन 4 बुध अहादीस व आदाब रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अमली हदीसें और रूल प्ले दिन 5 जुमेरात नेकी के अमल 1 छोटा खिदमत खुल्क मंसूबा आसदका दिन 6 जुमा खुसूसी ज़िक्र और दुरूद जुमा के बाद महफिल बुजुर्ग किसी सबक को बयान करे दिन 7 हफ्ता जायज़ा और तफरीह हफ्ते भर की कारकर्दगी का जायज़ा बच्चों की परफॉर्मेंस इनामात और हल्की तफरीही सरगर्म कामाब की पैमाइश कैसे मालूम करें कि माहौल कायम हो रहा है 1 शिरकत की मुस्तकिलत रोज़ाना हफ्तावार इज्तिमाआत में शुरका की तादाद 2 अमली तब्दीलियाँ रवायात में बेहतरी घर में ज़्यादा सब्र शुक्र और ताउन जैसे खूबियाँ 3 तालीमी नशोनुमा बच्चों का कुरान और हदीस में दिलचस्पी सवाल और जवाब में बढ़ोतरी 4 ख़ानदानी रब्त बड़ों और बच्चों के दरमियान गुफ्तगू में अज़ाफ है 5 खारजी तासुरात पड़ोसी या मदरसा से मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़रूरतमंदों की मदद का निजायमिल टम्प्स फौरी और मुअस्सिर छोटे अहद बनाएं रोज़ाना एक छोटा सा ज़िक्र अमल फ़र्ज करें मसलन रोज़ाना एक सूरत की ताबीर पढ़ी जाए आसान ज़ुबान बच्चों के साथ दीनी गुफ्तगू में आसान अल्फाज इस्तेमाल कर मिसाल तर्ज़न अमल वालिदैन खुद अमल करें बच्चों के लिए वालिदैन की मिसाल सबसे मुअस्सिर है दोस्ती और शफ़क़त दीनी माहौल नरमी और प्यार से बने सख्ती से नहीं अस्तमरारी छोटे इक़दामात रोज़मर्रा के मामूलात का तसलसल ज़्यादा नतीजा खेज़ होता है बजाय बड़े मगर कम तसलसल वाले इक़दामात के नतीजा जमादी और अव्वल का महीना घर में दीनी माहौल बनाने के लिए बेहतरीन मौका है इसके लिए ज़रूरी है कि नियत साफ़ी मंसूबा बंदी नज़म और ख़ानदान के हर फ़र्द की शमूलियत होचेवटी मगर मुस्तकिल इक़दामात बच्चों को मुनासिब सरगर्मियों के ज़रिए शामिल करना और बड़ों की रहनुमाई से घर एक छोटा मदरसा बन सकता है जहाँ इल्म अखलाक और रूहानियत परवान चढ़ते हैं अब
اس ماں کو ایک موقع بنائیں نہ صرف معلومات دینے کا بلکہ عمل سکھانے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کا۔ جب گھر میں محبت رسول اور ذکر اللہ کی خوشبو پھیل جائے گی تو یہ صرف اس مہینے تک محدود نہ رہ کر طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کی بنیاد پر ایک پرنٹ ایبل چیک لسٹ، روزانہ شیڈول فارم اور بچوں کے لیے 7 دن کی کہانیوں کا کارڈ بھی بنا کر دے دوں جو اب بآسانی پرنٹ کر کے گھر میں لگائیں۔ بتائیں کیا شامل کرنا پسند کریں گے؟ جمادی الاول میں گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ تعارف۔ جمادی الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اہم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو روحانیت، تقوی اور نیک اعمال کے لیے بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ گھر کا دینی ماحول بنانا نہ صرف فرد کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ پورے گھرانے کی تربیت اور بچوں کے ذہنی و اخلاقی نشو و نما کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ مضمون جمادی الاول میں عملی، آسان اور مؤثر طریقے بتائے گا تاکہ آپ کے گھر میں ایک مستقل دینی فضا قائم ہو سکے۔ ایک نیت اور منصوبہ بندی۔ سب سے پہلے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ گھر کا دینی ماحول اتفاقی طور پر نہیں بنتا بلکہ ارادے، منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی سے بنتا ہے۔ ایک مختصر گھرانے کا اجلاس بلائیں اور سب کے ساتھ مل کر مقصد طے کریں۔ کیوں دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں؟ کون کون سی عادات متعارف کروانی ہیں؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ انہیں تحریری طور پر نوٹ کر منصوبہ بندی میں ماہانہ، ہفتہ وار اور روزانہ کے اہداف شامل کریں۔ مثال کے طور پر ماہانہ ہدف جمادی الاول میں قرآن مکمل کرنے کسی خاص دعا کو روزانہ پڑھیں۔ ہفتہ وار ہدف ہفتے میں ایک دینی نشست / بحث کسی نیک کام کا منصوبہ۔ روزانہ ہدف نماز کی پابندی، صبح و شام اذکار اور بچوں کو مختصر دینی قصہ سنانا۔ منصوبہ آسان، حقیقت پسندانہ اور قابل پیمائش ہونا چاہیے۔ 2 روزمرہ کی روٹین میں دینی مشغولیات شامل کریں۔ روزمرہ کے معمول میں دینی مشغولیات شامل کرنا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ روزانہ کے چند چھوٹے وقفے بڑے تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ نماز اور اذکار۔ نماز کے اوقات کو گھر میں اہم ترین ایونٹ بنائیں۔ گھر کے سب افراد ایک جگہ پر مل کر نماز نہ پڑھ سکیں تو کم از کم گھر کے بڑوں کو نماز کی اہمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح و شام اذکار کو مقررہ وقت پر پڑھنے کا نظام بنائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے اذکار کے جملے تصویروں کے ساتھ دیوار پر چسپاں کریں۔ قرآن خوانی۔ قرآن کو گھر کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر روز خواتین، بچوں اور مردوں کے لیے الگ الگ وقت مختص کریں۔ مثلا نماز فجر کے بعد شام کے بعد۔ اگر پورا قرآن روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو روزانہ چند آیات ایک صفحہ پڑھنے کا ہدف رکھیں۔ روایتی دعا و مناجات۔ جمادی الاول کے خاص اعمال روایات اگر آپ کے گھر میں رائج ہیں تو انہیں آسان اور مؤثر انداز میں اپنائیں۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے مختصر دعائیں پڑھنے کی عادت ڈال۔ 3 بچوں کی تربیت اور مشغولیت۔ بچوں کو دینی ماحول میں شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ بچپن میں سیکھی گئی باتیں زندگی بھر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے دینی سرگرمیاں دلچسپ اور تعلیمی ہونی چاہیے۔ قصہ گوئی اور کہانیاں۔ بچوں کو اسلامی تاریخ، پیغمبروں کی کہانیاں اور صاحب ایمان لوگوں کی مثالیں کہانیاں بنا کر سنائیں۔ کہانیاں مختصر، دلچسپ اور سبق آموز ہوں۔ ہر کہانی کے بعد ایک مختصر سوال و جواب کا سیشن رکھیں تاکہ بچے سمجھیں کہ سبق کیا نکلا۔ گیمز اور پزلز۔ دینی موضوعات پر پزلز، کارڈ گیمز کوئز تیار کریں۔ مثلاً اسماء الحسنہ کارڈز، قرآن کے واقعات پر مبنی سوالات، اچھے اخلاق کے بارے میں کردار دکھانے والے ڈرامے۔ انعام و ترغیب۔ چھوٹے انعامات تعریفیں بچوں کو دینی مشاغل کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ روزانہ ہفتہ وار چھوٹے امتیاز دیں جیسے سب سے اچھا آواز میں درود پڑھنے والا مسواک کا انعام ماڈل بنے۔ والدین کی عملی مثال بچوں پر سب سے بڑا اثر دیتی ہے۔ اگر والدین نماز، قرآن اور اخلاقی روایات میں مستقل مزاجی دکھائیں گے تو بچے خود بخود متاثر ہوں گے۔ 4 گھر کی جگہ اور ماحول کا انتظام۔ گھر کی فزیکل سیٹنگ بھی دینی ماحول بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ نماز کی جگہ۔ گھر میں ایک صاف پرسکون اور مخصوص جگہ نماز کے لیے مقرر کریں۔ اس جگہ پر نماز کی سجائش، قرآن اور دعا کی کتابیں رکے۔ بچوہے کے لیے بھی ایک الگ چھوٹا سا سجاؤ کریں تاکہ وہ نماز کو خوشی سے یاد رکے۔ اسلام کتبوں کا کونا۔ گھر میں ایک چھوٹا کتب خانہ بنائیں جس میں قرآن، تفسیر، حدیث کی کتابیں، اخلاقی کہانیوں کی کتابیں اور بچوں کے لیے دینی مطالعہ موجود ہو۔ کتابیں بچوں کی آنکھ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آسانی سے اٹھا کر پڑھ سکے۔ کاس اور تصویریں۔ دیواروں پر خوبصورت بلکہ اعتقادی انداز کی اسلامی کالکس مختصر آیات کے پوسٹرز لگائیں۔ ان میں سادہ اور مددگار پیغامات ہوں جیسے نماز فرض ہے، دین میں حسن سلوک بہت اہم ہے،
موسیقی اور میڈیا کنٹرول۔ گھر میں چلنے والی موسیقی اور ویڈیوز کا معیار طے کریں، بچوں کے لیے حلال اور تعلیمی مواد منتخب کر موبائل اور ٹی وی کے سکرین ٹائم کو محدود کریں، خاص طور پر عبادت ہدایت کے اوقات میں۔ 5 روزانہ اور ہفتہ وار سرگرمیاں۔ ایک نمونہ شیڈول نیچے ایک آسان سی روٹین دی جا رہی ہے جسے اب جمادی الاول کے مہینے میں اپنانے۔ 3 بچوں کی تربیت اور مشغولیت۔ بچوں کو دینی ماحول میں شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ بچپن میں سیکھی گئی باتیں زندگی بھر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے دینی سرگرمیاں دلچسپ اور تعلیمی ہونی چاہیے۔ قصہ گوئی اور کہانیاں۔ بچوں کو اسلامی تاریخ، پیغمبروں کی کہانیاں اور صاحب ایمان لوگوں کی مثالیں کہانیاں بنا کر سنائیں۔ کہانیاں مختصر، دلچسپ اور سبق آموز ہوں۔ ہر کہانی کے بعد ایک مختصر سوال ہو جواب کا سیشن رکھیں تاکہ بچے سمجھیں کہ سبق کیا نکلا۔ گیمز اور پزلز۔ دینی موضوعات پر پزلز کارڈ گیمز اکوئز تیار کریں، مثلاً اسماء الحسنہ کارڈز، قرآن کے واقعات پر مبنی سوالات، اچھے اخلاق کے بارے میں کردار دکھانے والے ڈرامے، انعام و ترغیب، چھوٹے انعامات، تعریفیں بچوں کو دینی مشاغل کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ روزانہ ہفتہ وار چھوٹے امتیاز دیں، جیسے سب سے اچھا آواز میں درود پڑھنے والا مسواک کا انعام ماڈل بنے۔ والدین کی عملی مثال بچوں پر سب سے بڑا اثر دیتی ہے۔ اگر والدین نماز، قرآن اور اخلاقی روایات میں مستقل مزاجی دکھائیں گے تو بچے خود بخود متاثر ہوں گے۔ 4 گھر کی جگہ اور ماحول کا انتظام۔ گھر کی فزیکل سیٹنگ بھی دینی ماحول بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ نماز کی جگہ۔ گھر میں ایک صاف پرسکون اور مخصوص جگہ نماز کے لیے مقرر کریں۔ اس جگہ پر نماز کی سجائش، قرآن اور دعا کی کتابیں رکے۔ بچوہے کے لیے بھی ایک الگ چھوٹا سا سجاؤ کریں تاکہ وہ نماز کو خوشی سے یاد رکے۔ اسلام کتبوں کا کونا۔ گھر میں ایک چھوٹا کتب خانہ بنائیں جس میں قرآن، تفسیر، حدیث کی کتابیں، اخلاقی کہانیوں کی کتابیں اور بچوں کے لیے دینی مطالعہ موجود ہو۔ کتابیں بچوں کی آنکھ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آسانی سے اٹھا کر پڑھ سکے۔ کاس اور تصویریں۔ دیواروں پر خوبصورت بلکہ اعتقادی انداز کی اسلامی کالکس مختصر آیات کے پوسٹرز لگائیں۔ ان میں سادہ اور مددگار پیغامات ہوں جیسے نماز فرض ہے، دین میں حسن سلوک بہت اہم ہے۔ موسیقی اور میڈیا کنٹرول۔ گھر میں چلنے والی موسیقی اور ویڈیوز کا معیار طے کریں۔ بچوں کے لیے حلال اور تعلیمی مواد منتخب کر موبائل اور ٹی وی کے سکرین ٹائم کو محدود کریں، خاص طور پر عبادت ہدایت کے اوقات میں۔ 5 روزانہ اور ہفتہ وار سرگرمیاں۔ ایک نمونہ شیڈول نیچے ایک آسان سی روٹین دی جا رہی ہے جسے اب جمادی الاول کے مہینے میں اپنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ فجر کے بعد 15 منٹ قرآن سماعت تلاوت۔ صبح میں گھر کے افراد ایک دوسرے کو صبح کا فید ذکر مختصر حدیث نہ۔ دوپہر کے بعد بچوں کے لیے دینی کہانی اسٹوری ٹائم 10-15 منٹ۔ شام گھر کی اجتماعی دعا، اذکار، خاندان کے بڑوں کی قیادت میں۔ رات سونے سے پہلے مختصر دعا اور شکرگزاری کا وقت۔ ہفتہ وار ہفتے میں ایک دن خاندان امت کی نشست جہاں ہے ایک شخص روزن عمل کوئی دینی موضوع بیان کرے۔ بچوں کے لیے ہفتہ وار دینی پروجیکٹ، مثلاً حدیث پر کارڈ بنانا، اسلامی شخصیات کا پوسٹر۔ ماہانہ ماہ کے آخر میں ریویو میٹنگ، کیا بہتر ہوا، کیا بہتری چاہیے۔ بچوں کو انعام دیں اور آگے کے اہداف طے کریں۔ 6 مذہبی تقریبات اور روایات کا اہتمام۔ جمادی الاول میں خاص دعا محافل، یادگار واقعات کی مناسبت سے محافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ تقریبات سادگی، حکمت اور مقصدیت کے ساتھ ہوں۔ شہرت فضول خرچی کے لیے نامرتب اور سادہ محفلیں۔ جو کچھ بھی کریں تو اس میں تعلیمی مواد، قرآنی تلاوت اور یادگار اقوال شامل کریں۔ بچوں کے لیے خصوصی حصے رکھیں جہاں وہ اپنی دینی سرگرمی دکھائیں۔ فلاحی سرگرمیاں، محفل کے ساتھ کوئی خیراتی کام جوڑ، مثلا غربا میں خوراک کی تقسیم، کم عمر بچوں کے لیے قیمتی تحائف، ایسی سرگرمیاں جو روحانی کے ساتھ سماجی خدمت کا پیغام دیں۔ 7 ڈیجیٹل وسائل کا مثبت استعمال۔ آج کے دور میں ڈیجیٹل وسائل کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، البتہ انہیں مثبت انداز میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ تعلیمی ایپس اور ویڈیوز، قرآن کی درسگاہ، احادیث کی مختصر ویڈیوز، اسلامی کارٹونز اور بچوں کے لیے دینی سیکھنے والی ایپس کا انتخاب کریں۔ انہیں اپنے خاندان کی ضرورت کے مطابق فلٹر کریں۔ گروپ چیٹ اور یاد دہانیاں۔ گھر کے اندر ایک واٹس ایپ ٹیلی گرام گروپ رکھیں جس میں روزانہ کے اہداف، اذکار کی یاد دہانی اور دینی موضوعات کی چھوٹی معلومات پوسٹ کی جائیں۔ اس سے سب کا فوکس برقرار رہے گا۔ 8 اخلاقی
تربیت اور عملی نمونے دینی ماحول کا اصل مقصد صرف عبادات نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی تربیت بھی ہے، گھر کے ہر فرد کو سچ بولنے، عدل کرنے، صبر کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سکیں گے میں شفقت اور احترام، والدین ایک دوسرے اور بچوں کے ساتھ محبت اور احترام کا مظاہرہ کریں، جھگڑوں کو مدب انداز میں حل کریں اور بچوں کو امن پسندی کا سبق دیں۔ خدمت خلق خاندانی سطح پر کسی دینی سماجی خدمت میں حصہ لیں، جیسے یتیم بچوں کی کفالت، نزدیکی مساجد میں رضاکارانہ خدمات، یہ بچوں کو عملی سطح پر دین کے پیغام سے روشناس کراتا ہے۔ نو مشکلات اور ان کے حل ہر گھرانہ مختلف ہوتا ہے اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مثلاً وقت کی کمی، مصروفیات، اختلاف رائے وغیرہ، ان مسائل کو تحمل، حکمت اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ نتائج پر توجہ دیں، الزام تراشی پر نہ ہو۔ جب کوئی مقصد پورا نہ ہو تو الزام تراشی کے بجائے مشاہدہ کریں کہ کن عوامل نے رکاوٹ ڈالی اور پھر حل نکالی، چھوٹے قدم بڑھائیں۔ بڑی تبدیلیاں اکثر ناکامی کا باعث بنتی ہیں، لہذا چھوٹے اہداف مقرر کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلباہم تعاون۔ ہر فرد کو اس منصوبے میں شامل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں بانٹی جائیں اور ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ ڈالے۔ دعائیں استقامت اور اختتام آخری اور سب سے مؤثر چیز دعا ہے۔ ہر منصوبے، ہر کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، دعا نہ صرف ترکار کو آسان کرتی ہے بلکہ گھر والوں کے دلوں کو قائم بھی رکھتی ہیں۔ جمادی الاول کا مہینہ موقع ہے کہ آپ اپنے گھر کو دینی پرسکون اور بامقصد جگہ بنا دیں، مستقل مزاجی عملی نمونے اور محبت بھرا رویے اس سفر کو کامیاب بنائے گا۔ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو دلوں میں تبدیلی لائے، اور یہی دینی ماحول کا حقیقی مقصد ہے۔ خلاص کلمات، نیت اور منصوبہ بندی سب سے پہلے ضروری ہے۔ روزمرہ کی روٹین میں نماز، قرآن اور اذکار کو شامل کریں، بچوں کو کہانیاں، گیمز اور عملی نمونوں کے ذریعے شامل کریں۔ گھر کی جگہ، کتابیں اور تصویریں ماحول کو تقویت دیتی ہیں۔ ڈیجیٹل وسائل کو مثبت انداز میں استعمال کریں مگر کنٹرول کے ساتھ، مشکلات آئیں گی مگر چھوٹے قدم اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو ایسی جگہ بنانا نصیب فرمائے جہاں ایمان، علم اور محبت پروان چلے۔ آمین۔